بسم اللہ الرحمن الرحیم. Sacred femininity in theometocracy, intellectual equality and functional complementarity, equal in intelligence, distinct in purpose. Theometocracy affirms that men and women are equal in intelligence, moral worth and potential for excellence. نظام اہلیت اس بات کی تصدیق کرتی ہے، اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ مرد اور عورت ذہانت میں، اخلاقی جو ورتھ ہے یعنی ویلیو ہے اس میں، اور پوٹینشل میں برابر ہے. However, it also acknowledges that equity does not always means sameness. لیکن اس بات کو بھی ماننا پڑے گا کہ عدل جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں یا سارے لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، برابری اور چیز ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہو بہو مماثلت ہونا یہ ایک مختلف چیز ہوتی ہے. The system is based on functional complementarity, assigning roles based on where each gender can serve the ideological mission of the state most effectively. نظام اہلیہ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر زور دیتا ہے کہ ہر جو جینڈر ہے اس کے کچھ مخصوص رولز ہیں، کچھ مخصوص مقاصد ہیں کہ جس کی وجہ سے جن مقاصد کو پورا کرتے ہوئے وہ ریاست اور نظام کو تقویت دے سکتا ہے اور زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ خواتین کو آپ مزدوری کے اوپر نہیں لگا سکتے کہ وہ عمارتیں بنانے میں وہ مزدوری کریں. ٹھیک ہے، وہ اس طرح کے لیبر والے جو کام ہیں وہ آپ ان سے نہیں کروا سکتے. Encouragement in professional fields. Women are actively encouraged to pursue careers in medicine, education, scientific research and the arts. خواتین کو انکریج کیا گیا ہے کہ وہ میڈیسن یعنی میڈیکل ڈاکٹر اس فیلڈ کے اندر آئیں، ایجوکیشن کی فیلڈ میں آئیں، سائنٹیفک ریسرچ کی فیلڈ میں آئیں اور آرٹس کی فیلڈ میں آئیں. all areas where their capabilities benefit both individual lives and the nation's development. یہ وہ ایریاز ہیں، یہ وہ جگہیں ہیں یا یہ وہ شعبے ہیں جن میں ان کی جو انفرادی صلاحیتیں ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور پوری کی پوری قوم کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ہوتی ہے. Their intellectual contribution is a pillar of civilizational growth. ان کی جو عقلی خدمات ہیں وہ پوری کی پوری تہذیب، جو اسلامی تہذیب ہے اس کی بڑھوتری کا ستون ہے. Emotional strength and social intelligence. Women's emotional attunement and relational empathy are not viewed as flaws but as vital national assets. خواتین کی جو جذباتیت ہوتی ہے اور ان کی ہمدردی جو ہوتی ہے یہ خامیاں نہیں ہیں بلکہ یہ بہترین قومی ایسٹس ہیں. These qualities make them particularly effective in teaching, healthcare, community building and mentoring. یہ خصوصیات جو ان کے اندر ہیں وہ ان کو مؤثر بناتی ہیں تعلیم و تربیت کے اندر، ہیلتھ کیئر کے اندر، معاشرے کی بڑھوتری کے اندر، کمیونٹی بلڈنگ کے اندر، اور ٹیچنگ کا جو فیلڈ ہے اس کے اندر. فیلڈز دیٹ ریکوائر ناٹ جسٹ انٹیلیجنس بٹ ہارٹ. یعنی ان فیلڈز کے اندر صرف ایکسپرٹیز نہیں ہوتی، صرف انٹیلیجنس کام نہیں آتی
بلکہ اس کے اندر ہمدردی کا جذبہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ آل عمران میں، اینڈ دا میل از ناٹ لائک دا فیمیل، مرد عورت کی طرح نہیں ہے۔ This verse reminds us that equity lies in fulfilling different roles, not erasing natural distinctions۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو عدل ہے یا برابری ہے وہ تبھی پیدا ہوگی جب ہر جینڈر مختلف رولز ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور کے اوپر جو فرق ڈالا ہے، اس فرق کو ختم کرنے سے عدل قائم نہیں ہوگا۔ ایکسکلوژن فرام گورننس اینڈ آئیڈیالوجیکل لیڈرشپ، سیگریٹ باؤنڈریز ان لیڈرشپ۔ Governance in theocracy is a sacred trust amana tied directly to the execution of divine law۔ نظام اہلیت کے تحت جو حکومت ہے یہ ایک مقدس امانت ہے اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرنے کے ساتھ ہے۔ It demands ideological discipline, emotional detachment and strategic consistency over generations۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے نظریاتی طور پہ نظم و ضبط چاہیے، ٹھیک ہے، جذباتیت سے ہٹ کر، جذباتیت سے پرے ہو کر رہنا پڑے گا، اور اس کے لیے ایک جو ہے منصوبہ سازی کے اندر ایک تسلسل چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، اسلام کے اندر چور کی سزا ہے کہ اگر اس کی چوری ثابت ہو جائے اور یہ بھی ثابت ہو جائے کہ اس کی بنیادی جو ضروریات تھیں وہ پوری ہو رہی تھیں، اس کے باوجود اس نے لالچ کی بنیاد پہ چوری کی، تو اس کی سزا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دینا۔ اب اگر ایک عورت کو جج بنا دیا جائے، ٹھیک ہے، یا اس کو جلاد کا رول ادا کرنا پڑے اور اس کو کہا جائے کہ اس چور کے ہاتھ کاٹو، ٹھیک ہے، اور وہ چور اگر رونے والی شکل بنا دے، معافی مانگنا شروع کر دے، گڑ گڑانا شروع کر دے، تو ہو سکتا ہے وہ عورت جو ہے اپنی ہمدردی کی وجہ سے، جذباتیت کی وجہ سے ایز اے جج وہ اس چور کو معاف کر دے، اس کے اوپر سزا نافذ نہ کرے، یا اس کو سزا نافذ کرنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اس طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری سچویشنز ہیں جس میں اگر خواتین کو حکومت میں حصہ دیا جائے تو اس میں مسئلے مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں ان کی جذباتیت کی وجہ سے۔ While women are not bad due to any inferiority, they are excluded from roles such as policy formulation, administrative governance, defense and military command۔ خواتین جو ہیں ان کو کسی اس وجہ سے نہیں منع کیا گیا کہ وہ انفیریئر ہیں، بلکہ ان کو ان کرداروں سے یا ان رول سے میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا جس میں پالیسی فارمولیشن ہے، وہ یعنی قانون سازی ہے، اسی طرح ریاست کی جو حکومتی انتظامی امور ہیں وہ، اسی طرح ڈیفینس اینڈ ملٹری کمانڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جو دفاع ہے اور آپ کی جو ملٹری کمانڈ ہے۔ دیکھیں، میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اگر کسی عورت کو کسی شہر کی ناظمہ بنا دیا جائے، وہی شہر کا پورے کا انتظام تم نے سنبھالنا ہے، ٹھیک ہے، تو پہلی بات اس کی جو ازدواجی زندگی ہے اس کے اوپر اس کا برا اثر پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات، اگر آپ یہ کہیں کہ جی فکس ڈیوٹی کی وجہ سے اس کی ازدواجی زندگی پہ اثر نہیں پڑتا، فار ایگزامپل وہ اگر حمل کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، یا وہ اس کو ماہواری آئی ہوئی ہے، تو اس حالت کے اندر وہ کس طریقے کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اور احسن طریقے سے اپنے ناظمہ ہونے کے جو فرائض ہیں وہ انجام دے پائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر مردوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن وہ کیسے ممکن ہو سکے گا، کیونکہ پردے کا جو اہتمام ہے وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں
یہ جو میٹر کرتی ہیں، اور اس وجہ سے یہ معاملہ درست نہیں ہے. This is done to maintain the long-term ideological integrity of the system as outlined in Chapter 11 on succession. Each of you is a shepherd, and the woman is a shepherd in her husband's home and responsible for her flock. ٹھیک ہے، ہر تم میں سے ہر جو بندہ ہے وہ چرواہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے جو بکریاں ہیں اس کا ذمہ دار ہے. اور عورت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں چرواہے کی مانند ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا گھر، اس کا مال، اس کی عزت آبرو، اس کے بچے، اس کی اولاد، یہ سب عورت کی ذمہ داری میں آتے ہیں. This hadith identifies leadership in the home as no less noble than leadership in state affairs. یعنی گھر کے اندر جو حکومت ہے وہ کوئی کم حیثیت نہیں رکھتی ریاست کی حکومت کے مقابلے میں. ہوم میکنگ ایز سویلائزیشنل لیڈرشپ، مدرز آف دا فیوچر کیلفس اینڈ اسکالرس، یعنی کہ جو مائیں ہوتی ہیں مستقبل کے لیڈرز، مستقبل کے علماء، مستقبل کے خلفاء کی مائیں ہوتی ہیں. In theometocracy, homemaking is not a fallback. It is a civilizational vocation. ٹھیک ہے، یعنی کہ نظام اہلیت کے اندر ہوم میکنگ جو ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ یہ پوری کی پوری ایک تہذیب کی تربیت گاہ ہے کی مانند، یہ ایک پوری کی پوری تہذیب کا آغاز ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں. Women who prioritize family life are honored as the first educators of future policy makers, judges, generals and scholars. جو خواتین گھر کی زندگی کو پریفر کرتی ہیں، اس کو ترجیح دیتی ہیں، ان کو عزت ملتی ہے، ان کو ایسا وقار ملتا ہے کہ وہ سب سے پہلی ایجوکیٹرز ہوتی ہیں مستقبل کے پالیسی میکرز، ججز، جنرلز اور علماء کی. Their influence in shaping values, discipline, and moral clarity within the household is considered the bedrock of national strength. ان کا جو اثر و رسوخ ہے، ٹھیک ہے، وہ اثر انداز ہوتا ہے کردار سازی کے اوپر، ان ویلیوز کے اوپر، نظم و ضبط کے اوپر، مورل کلیرٹی کے اوپر، جو کہ گھر کے افراد کے اندر آتا ہے. اور آج کے بچے مستقبل کے نوجوانوں میں وہ آتا ہے، اور یہی چیز قوم کی تقویت کا باعث بنتے ہیں. ہوم میکنگ ایز اے ریسپیکٹڈ کیریئر. ہوم میکنگ از ٹریٹڈ ایز اے ریسپیکٹڈ انسٹیٹیوشنل رول, not domestic servitude. The state acknowledged it as a legitimate, essential and strategic form of contribution. وہی بات ہو رہی ہے، مختلف الفاظ ہیں. Structured inclusivity, empowering women through defined roles rather than unbounded relativism. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر خواتین کو، مغربی معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں، نوٹ کریں، وہاں پہ خواتین کی حیثیت مزدور سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز میڈیا کے اندر اور ایڈورٹیزمنٹ جو انڈسٹری ہے اس کے اندر ان کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے، ان کو سیکسولائز کر کے اپنی پروڈکٹس کو بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس سے اس کا مقام عورت کا مغربی معاشرے میں گر چکا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے کے ساتھ خواتین کو یہ کہہ کر کہ جی دونوں مل کر گھر بار چلائیں، ٹھیک ہے، دونوں فیملی کو چلائیں، یہ باتیں کر کے تو عورتوں کو نوکریوں پہ لگا دیتے ہیں، اور پھر مرد جو ہیں وہ سہل پسند ہو جاتے ہیں، اور جب ایک دفعہ عورت کی کمائی کا چسکا ان کو لگ جائے تو پھر وہ کمانا چھوڑ دیتے ہیں، عورت کو کمائی پہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جس سے گھر کی جو زندگی ہے وہ خراب ہوتی ہے، فیملی یونٹ جو ہے وہ تباہ ہوتا جا رہا ہے. بہت زیادہ فتنہ اور فساد یہ برپا ہو رہا ہے اسی وجہ سے. پروفیشنل اپرچونٹیز ود سیگریٹ لمٹس.
fields of encouragement. Women are encouraged and institutionally supported in professions that align with their strengths and social impact. خواتین کی جو مضبوط ان کی خصوصیات ہیں، جو ان کی اسٹرینثس ہیں، ٹھیک ہے، اور جس سے معاشرے کے اوپر بھرپور طریقے سے اثر پڑتا ہے، خواتین کو ان شعبوں کو اپنانے کی انکریجمنٹ دی گئی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، انجینئرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، سوشل ورکرز ہیں، وغیرہ وغیرہ. Segregate limitations. While women are empowered across sectors, they are not permitted in. یہ دوبارہ وہی بات ہو رہی ہے. اچھا جی، سیف گارڈس فار ویمنز رائٹس. ایجوکیشنل equity. Women have equal access to education in all fields other than ideological governance. Their right to learn is not merely tolerated, it is state endorsed. یعنی ریاست نہ صرف یہ کہتی ہے کہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، بلکہ اس کے اوپر فرض قرار دیتی ہے. جوڈیشل پروٹیکشن. دا جوڈیشری انشورز ویمن رائٹس ان ایجوکیشن، ورک اینڈ فیملی لائف آر فلی پروٹیکٹیڈ. ڈسکریمنیشن، ابیوز اور انجسٹ کلچرل پریکٹسز آر ڈیلٹ ود تھرو اے مورل لیگل فریم ورک. عدلیہ کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین کے حقوق کا خیال رکھیں، تعلیم کے اندر، کام کے اندر، فیملی لائف کے اندر، اور کسی قسم کی ڈسکریمنیشن اور ایبیوز اور کسی قسم کی جو ایک ہمارے کلچر کے اندر ایسی رسومات ہیں جو خواتین کو لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کو ختم کرتا ہے. عدلیہ ان چیزوں کو ختم کرنا، روکنا اور ان پہ سزا دینا، یہ عدلیہ کا کام ہے. Workplace opportunities. Women may serve in the private sector, NGOs, think tanks, hospitals, and academic institutions, enjoying full legal and economic freedom within the defined ideological parameter. Alignment with theocracy, ideological consistency through role design. The restriction on governance roles is not ideological rigidity, but a form of systematic coherence. Leadership demands stability, not fluctuation, and theocracy prioritizes long term preservation of divine principles, maximizing national contribution. By aligning women's roles with their strengths, theocracy ensures that no talent is wasted and no institution is weakened. Whether through education, healing, or raising future leaders, women are integral to the system's success. ٹھیک ہے، وہی باتیں جو پہلے ہو چکی ہیں. فیملی ایز اے سیکریڈ انسٹیٹیوشن. دا فیملی از دا فرسٹ یونٹ آف اے جسٹ سوسائٹی. Women are its architects and protectors, and theocracy safeguards their role as a matter of national security and divine order. Responding to contemporary objections. Objection: exclusion from governance is discriminatory. Response: this is not inequality, but differentiated responsibility. Women's talents are redirected where their impact is irreplaceable. Objection: emotional inclination is an unfair generalization. Response: while individual differences exist, broad patterns matter in leadership design. Emotional depth is a strength in care-based professions but may be counterproductive in ideological statecraft. ایک بات سمجھنے کی ہے، جس طرح ہر عورت جو ہے وہ جذباتی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو زیادہ تر ریشنل ہوتی ہیں، مگر چیز یہ ہے کہ ہم نے اکثریت کو دیکھ کر، اجتماعی طور پہ دیکھ کر ایک چیز دیکھنی ہوتی ہے. دیکھیں مغرب کے اندر عورت کو طلاق دینے کا اختیار ہے، تو اب طلاقوں کے ریٹ آپ مغرب میں دیکھ لیں گے کتنے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورتوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ طلاق دیں، اور وہ جذباتیت میں آ کے پھر جو ہے وہ طلاق دے دیتی ہیں. مرد جو ہوتا ہے وہ عورت کی نسبت کم جذباتی ہوتا ہے. تو لہٰذا ایسے پروفیشن جن کے اندر ہمدردی دکھانی ضروری ہے، ان کے اندر تو خواتین بہت اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں، مگر ایسے پروفیشن جس طرح حکومتی معاملات ہیں، نظریاتی جو آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کرافٹ ہے، پالیسی میکنگ ہے،
اس کے اندر جذباتیت جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، لہذا خواتین جو ہیں ان کا ان فیلڈز کے اندر شمولیت اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ Theometocracy ensures structured opportunity, not ideological chaos. Women are vital to medicine, education, science, civil society, all pillars of national progress. Feminist frameworks often measures value by sameness. Theometocracy offers an alternative, one of sacred distinction, not artificial equality. Conclusion: women in theometocracy are not sidelined, they are positioned at the heart of civilizational survival. Their minds enlighten classrooms, their hands heal communities, and their wombs birth the leaders of tomorrow. By embracing sacred femininity through structured roles, theometocracy honors women not only as supporters but as guardians of the moral order, educators of nations, and foundations of enduring power. This chapter, like chapter 13 on minorities and chapter 11 on succession, reinforces the core principle of the system: inclusion without ideological dilution, equity without chaos, and purpose over imitation. یعنی ہم مغرب کی اندھا دھند نقل جو ہے وہ نہیں اتاریں گے، بلکہ ہم اپنی جو ویلیوز ہیں اور معاشرے کی جو بقا ہے اس کو مد نظر رکھ کے اپنی پالیسیز بنائیں گے۔